بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب حضرت معصوم سکینہ معصوم کی تمام شاگردان عزیز کو شمع سے ایک بار پھر سلام عرض کرتے ہیں، اور فی خلاوت کے سلسلے درس میں سے آج باب طہارت درس نمبر 30 صفحہ نمبر 16 سطر نمبر 4 سے یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ یہ درس بھی خواتین کے مخصوص مسائل سے مربوط ہے۔ یہ مسائل آپ لوگ خاص طور پر غور سے سنیں تاکہ ہم شریعت کی روشنی میں اپنی معاشرتی زندگی کو گزار سکیں، اور میاں بیوی کے آپس کے جو بھی تعلقات ہیں اور زندگی کے مسائل ہیں ان کو شریعت کی روشنی میں ہم انجام دے پائیں۔ تو ایک تو یہ چونکہ خون نفاس اور خون حیض کا ذکر کا پہلے بیان ہو چکا کہ کیا صورتیں ہیں، تب اس کی شرعی حکم بتا رہے ہیں۔ اگر ان ایام میں ہو، نفاس کے ایام میں ہو اور ماہانہ عادت کے ایام میں ہو، تو ان ایام میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کیا چیزیں جائز ہے، کیا کیا چیزیں ناجائز ہے، اس کے احکام۔ اصل جو ہے یہ بحث کرنے کا مطلب ان احکام کو بیان کرنا ہے، ان کو جاننا ہے۔ تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ حرام ہے عَلَى الْحَوَائِضِ، ماہانہ عادت والی عورت پہ، حیض والی عورت پہ، والنفساء اور ولادت کے ایام میں 40 دن سے پہلے جب تک خون دیکھ رہی ہے، اور نفاس والی عورت پہ جب تک اسے خون بند نہیں ہوئی۔ تو ماہانہ عادت والی خاتون اور حیض نفاس والی خاتون دونوں پر حرام ہے جب تک وہ خون آ رہی ہے، وہ خون بند نہیں ہوئے، ابھی وہ پاک نہیں ہوئے۔ تو پاک شروع ہونے سے پاک ہونے تک کا جو بیچ کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں حرام ہے خاتون پر بھی مرد پر بھی المجامعات، مجامعت حرام ہے، میاں بیوی والے تعلقات جو ہے حرام ہے، دونوں پر حرام ہے، مرد پر بھی حرام ہے، عورت پر بھی حرام ہے۔ والصلاۃ اور نماز پڑھنا بھی عورت پر حرام ہے ان دنوں میں، بلا قضائن، اور نماز میں قضا بھی نہیں ہے، قضا کے بغیر ان دنوں میں جتنی نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے آپ پر قضا نہیں ہے، قضا کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے۔ وصوم اور روزہ رکھنا بھی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ بھی قضا بعد میں قضا کرنا ہے۔ روزہ رکھنا روزے کی صحت کے لیے شرط ہے، وجوب کے لیے شرط نہیں ہے، روزہ واجب ہے، لیکن اس حالت میں اسے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو لہذا روزہ قضا کے ساتھ ابھی رکھنا موجودہ حالت میں حرام ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ نماز جو ہے قضا بھی نہیں ہے، موجودہ حالت میں حرام میں نہیں پڑھ سکتے، بعد میں قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دے دیا، کیونکہ نماز کی قضا باری ہو جاتی ہے انسان کو۔ خواتین کے بعد ویسے ٹائم کی کمی ہے، غیر اللہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے، 24 گھنٹہ مصروفیت کی وجہ سے، اس لیے اللہ نے بھی یہ سہولت دے دیا کہ نماز کی قضا نہیں۔ ایک تو یہ دو چیزیں فرمایا، اور اس کے علاوہ مس المصحف، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، ان کے آیات پہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یہ بھی حرام ہے۔ البتہ قرآن پاک سے مراد اصل میں تو اس کے نفس سے جو ہے، جہاں کلمات آیات ہے، قرآن کی آیتیں لکھا ہوا ہے، صفحات جہاں پر آیا لکھا ہے وہ مراد ہے۔ اس لیے اگر کسی مجبوری سے آپ نے قرآن کو اٹھا کے جو خصوصاً جلد میں ہے، کور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا ضرورت پڑنے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، وہ اس حکم سے استثناء ہے، کیونکہ ہم مس خود نفس قرآن کی آیات کو، نفس قرآن جو ہے وہ اندر لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ بہرحال کوشش کریں یاد نہ لگائیں، لیکن جو اگر کسی مجبوری سے آپ نے قرآن کو آگے پیچھے رکھ دیا، اس کے جلد کو تھام کر، اور یا اس کے کور میں موجود ہے، تو اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مراد قرآن کا نفس آیات کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وقرات اور پڑھنا قرآن کا ما وہ مقدار جو یحرم حرام ہے علی الجنوبی، جنابت والے شخص پر قرآن جس مقدار میں پڑھنا حرام ہے من القرآن میں، وہ ان خواتین کو بھی ان حالتوں میں حرام ہے۔ اب قرآن کے پڑھنے کتنی مقدار میں کہاں تک حرام ہے، تو شاہ سے نے فرمایا ہے، ابھی آئے گا کل والے بحث میں انشاءاللہ، اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پڑھیں گے لہذا بڑا تکرار کی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر فرمایا قرآن پاک جو ہے تلاوت کے لیے نہیں پڑھنا ہے، ابھی آئے گا، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے، اور خصوصاً سجدہ والی صورتیں جو ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے، جنابت والے شخص جو نہیں پڑھنا ہے،
تو یہ خواتین بھی جو اس تکلیف میں ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور قرآن نے البتہ ادھر جنابت والے بحث میں آ رہا ہے، اگر کہیں آپ نے ایک بات کی اس کے لیے ثبوت کے طور پر کوئی آیت پیش کرنا پڑا تو وہاں پر آپ اس آیت کو پیش کر سکتے ہیں جنابت والے میں، تو یہی حکم ادھر بھی ہوگا، کیونکہ فرمایا جو مقدار ادھر حرام ہے قرآن کا وہی ادھر بھی حرام ہے فرمایا پڑھنے کے لحاظ سے، لہٰذا ادھر یہ تھوڑی سی استثناء ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بارہ تلاوت کے عنوان سے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں۔ تو قرأت پڑھنا وہ مقدار جو یحرم حرام ہے الجنوبی جنابت والی اور مرد عورت پہ من القرآن قرآن میں سے، وہ بھی یہاں پر خواتین کو پڑھنا اس صورت میں حرام ہے۔ تو اس میں عام طور پر جواب آئے گا آگے، جو قرآن کی تلاوت کے عنوان سے آپ نہیں پڑھ سکتے، روزانہ وظیفے کے جو کرتے ہو جو لوگ ہیں وہ اب ان ایام میں نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح جنابت کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ عزائم بولا ہے واجب سجدہ والے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ایک دو آیت کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے شاہد کے طور پر پیش کرنا پڑے تو وہاں پر یا آپ نے کوئی بات کی اس کو اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنے پڑے، وہاں یا آپ ایک آیت آدھی آیت تھوڑی سی قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں زبانی۔ والعبور اور ساتھ ہی حرام ہے گزرنا، والمکث ٹھہرنا فی المسجد مسجد میں، مسجد سے گزرنا بھی مسجد میں ٹھہرنا بھی جائز نہیں ہے ان ایام میں بلا ضرورت، کسی ضرورت اور مجبوری کے بغیر۔ ہاں جی، مگر کسی ضرورت اور مجبوری پیدا ہو گیا، مثلا مسجد میں خدا نخواستہ کوئی آپ نے دیکھا مسجد کے اندر کوئی کتا چلا گیا، مسجد کے اندر کوئی ناپاک چیز پھینکا ہے کسی نے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور بندہ بھی نہیں جس کو بیچ کے اس کو پاک کریں، اس کو وہاں سے نکال دیں، کوئی جانور مسجد کے اندر گیا مثلا، تو یہ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے ہر مسلمان پہ، تو پھر آپ جلدی میں جا کے اس کو وہاں سے نکال دیں، وہ ناپاک چیز جلدی میں وہاں سے ہٹا دیں، اور کوئی نہ ہو تو پھر آپ جا سکتے ہیں مجبور موقعوں پہ، ورنہ جو ہے عام حالت میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا والعبور گزرنا، والمکث ٹھہرنا فی المسجد میں بلا ضرورت، کسی مجبوری کے بغیر مسجد سے گزرنا، مسجد میں جانا جائز نہیں۔ اوپر فرمایا میاں بیوی والی تعلقات حرام ہے کہا، تو اس سے وہ مخصوص تعلقات تھے، مجامعت کا مخصوص تعلقات مراد تھے، اس لیے آگے فرمایا وَيَجُوزُ جائز ہے۔ ہاں جی، الملاوۃ مرد سے کہتے ہیں تم نے ہاں جی ملاحبہ کرنا بھی اعضاء ہے اس کے باقی اعضاء سے، یعنی باقی جو دل لگی والے میاں بیوی والی تعلقات ہیں وہ جائز ہے، لیکن مخصوص جو جسے ہاں جی جماع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے پھر میں وہ حرام ہے، الا بما هو عورت للرجال کہتے ہیں جی، لیکن مخصوص مقام پردہ سے حدود میں اس نے کسی قسم کی وہ حرام ہے جس سے انسان اشتعال میں آ سکتا ہے، گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ باقی کسی ہاتھ کو چما اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں، باقی دل لگی کی باتیں وہ جائز ہے، لیکن مخصوص فعل جو شرعت نے حرام فرمایا اوپر وہ جائز نہیں ہے ان ایام للرجال مردوں کے لیے۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَیضُ فرماتے ہیں جب یہ ماہانہ عادت ختم بند ہو گئی، منقطع ہو گیا، اب النفاس یا خون ولادت ختم بند ہو گئی، وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا مُجَامَعَةٌ اور پھر ان دونوں کے درمیان میں ہم بستری واقع ہو گیا، میاں بیوی والی تعلقات واقع ہو گیا، لیکن کب بعد غسل العضو استنجا کے بعد، مخصوص اعضاء کو پاک کرنے کے بعد استنجا کے بعد اگر یہ معاملہ آپس میں تعلقات واقع ہو گیا قبل غسل تام، مکمل غسل کرنے سے پہلے، غسل حیض نفاس کرنے سے پہلے استنجا کے بعد ایسا کوئی معاملہ واقع ہو جائے تو لم یاسما، تو یہ دونوں مرد عورت گناہ گار نہیں ہیں، وہ انکاری ہے اگرچہ یہ مکروہ فعل ہے، یہ مکروہ فعل ہے، لیکن اس پہ ہر گناہ نہیں ہے، فرمایا مکروہ فعل ہے، لہٰذا انسان کو مکروہ فعلوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایمان و تقویٰ کی علامت یہ ہے جنا ہو سکے مکروہ افعال سے بھی بچے، کیونکہ انسان مکروہ افعال کے ارتکاب کی عادت ہو جائیں تو مکروہ افعال کو شریعت نے حرام کے لیے اس کے بارڈر قرار دیا، تو اب مکروہ پہ جائیں گے تو حرام میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے انسان مکروہ حرام کے بارڈر ہیں تو مکروہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کسی حرام کا شکار نہ ہو سکے۔ آگے جو ہے باقی خون استحاضہ والے خاتون کو حکم، ہاں جی، کیونکہ باقی دو خون میں تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں، حرام ہے، اس کو بہت احتیاط کرنا ہے خود کو تاکہ کسی حرام چیز کا مرتکب ہو جائے اور گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اسے ساتھی سے خیال رکھنے دیا کمال دیانتداری کے ساتھ، اس میں کسی کی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے دیانتدار خاتون کو۔
عمل مستحاضہ لیکن استحاضہ کے دوران فرماتے ہیں فلا یحرم علیہ، اور کوئی چیز حرام نہیں ہے عورت پہ، ماں وہ تمام چیزیں جو یحرم علیہما جو ان دونوں پر حرام تھے، یعنی ہونے نفاس والے ہونے اور ہونے ماہانہ عادت والے خاتون پر جو کچھ حرام تھی اوپر جو ذکر ہو گیا، ہاں جی، نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، قرآن کا حال لگانا حرام ہے، یہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے مستحاضہ والی حرام عورت پہ حرام نہیں۔ وہ یجب علیہ، اور اس خاتون پر واجب ہے اگر خون آتی ہے تو نیت تو نہیں ختم ہو گیا تو انتظا خیر قطن کی کوئی پاک چیز جو ہے رکھ دیں، کوئی کپڑا کوئی کپاس وغیرہ رکھ دیں مقام پہ بعد الاستبراء یعنی استنجا کے بعد، تاکہ خون آگے نہ پھیلے۔ وہ تتوضا، اور وضو کریں قبیلہ کل فرضۃ، ہر فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے وضو کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھیں، بیچ میں وقفہ نہ ڈالیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تتوضا وضو کریں قبیلہ کل فرضۃ، ہر فرض نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے، یعنی سمجھو وضو کرنے کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ لیں، اس لیے قبیل کا ہے، کیونکہ ایک قبل ہے پہلے کے معنی میں، اس میں وقفہ ہو سکتی ہے۔ قبیل یعنی تھوڑی دیر پہلے، زیادہ وقفہ وہ آپ کی نماز اور وضو میں نہیں ہونی چاہیے ایسی حالت میں، استعاذہ کی حالت میں۔ تو میں وضو کریں قبیلہ کل فرضۃ، ہر فرض نماز سے پہلے، او فرضتین، یا ہر دو فرض نماز سے پہلے۔ ہر دو فرض نماز سے پہلے کب؟ ان تاجمہ، اگر آپ آخر جمع کریں بینما دو نمازوں کو، مثلا ایک خاتون زور عصر کو جمع کر کے پڑھیں تو زور عصر سے تھوڑی دیر پہلے وضو کر کے دونوں کو فوراً پڑھ لیں۔ سر مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھیں تو وضو کر کے فوراً پھر نماز پڑھیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سے مراد ہے وضو کرنے کے بعد پھر زیادہ وقفہ نماز پڑھنے میں نہ لگائیں، نماز کے فوراً وضو کے فوراً بعد نماز پڑھیں۔ و تسلی، اور یہ خاتون نماز پڑھے گی، وہ تسوم، روزہ رکھے گی، وہ تقرأ، اور پڑھے گی ماشا جو چاہے من القرآن، قرآن میں سے، وغیرہ اس کے علاوہ دوسری جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک نارمل خاتون کی طرح۔ ولا یحرم المجامۃ، اس خاتون پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بھی کوئی حرام نہیں۔ ولا شیء من المحرمات التی، اور کوئی ایسی چیز بھی اس کے ذمہ نہیں ان حرام چیزوں میں سے تحرم علی ذات الحیض والنفاس، سابقہ دو تکلیف والے خواتین پر، معنی عادت والی ذات الحیض والنفاس، و ولادت کے خون میں جس خاتون پر جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز، لا شیء من المحرمات، کوئی بھی حرام چیز جو ان دو پر حرام ہے اس پر حرام نہیں۔ تو شاید آخر میں فرماتے ہیں چونکہ اب یہ تین خون ہیں، تینوں کے الگ الگ حکم ہیں، پہلے دو کا ایک حکم ہے، آخری دو کا الگ حکم ہے، اس میں آپ نے نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تمام عبادتیں آپ نے کرنا ہے، پہلے دو میں آپ کے لیے بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ تو شاید فرماتے ہیں لہٰذا فیجب، واجب اللہ صاحب دیانت، دیانت دار اور خاتون پر التمیز، فرق پیدا کرنا بین حاضر ثلاث، ان تین مختلف قسم کے خون میں، ان تین قسم کے مختلف قسم کے خون میں وہ تمیز کریں، اور تمیز کر کے جو ہے ان ہر ایک کے اپنے اپنے حکم کو بجا لائیں، تاکہ جو ہے وہ اللہ سے قریب رہیں، اور جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھیں، جہاں پڑھنا حرام ہے وہاں نہ پڑھیں، کیونکہ جہاں پڑھنا حرام ہے وہاں پڑھیں گے وہاں گناہ ہے، جہاں پڑھ سکتے ہیں وہاں نہ پڑھیں وہ بھی گناہ ہے، لہٰذا ان مسائل کو صحیح طریقے سے جان کے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی عبادت آپ ایک صالح خاتون کی زمرے میں یقیناً شامل ہوگا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم میری پاک مسئلہ کے ان تمام ان شاگردان عزیز کو اور تمام خواتین کو، تمام سامعین کو پروردگار دین کے ان تمام احکامات کو جان کر ان پر عمل کر کے ان میں سے ہر ایک کو ایک صالحہ خاتون کے زمرے میں شامل ہونے کی اور اپنی زندگی کو پاک اور طیب رہ کر زندگی گزارنے کے سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وضو کہ قبیلہ کل فرض، ہر فرض نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے، یعنی سمجھو وضو کرنے کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ لیں، اس لیے قبیل کا ہے، کیونکہ ایک قبل ہے پہلے کے معنی میں، اس میں وقفہ ہو سکتی ہے۔ قبیل یعنی تھوڑی دیر پہلے، زیادہ وقفہ وہ آپ کی نماز اور وضو میں نہیں ہونی چاہیے ایسی حالت میں، استعاذہ کی حالت میں۔ تو میں وضو کریں قبیلہ کل فرض، ہر فرض نماز سے پہلے، او فرضتین، یا ہر دو فرض نماز سے پہلے۔
ہر دو فرض نماز سے پہلے کب؟ ان تاجمہ، اگر آپ آخر جمع کریں بینما دو نمازوں کو، مثلا ایک خاتون ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھیں تو ظہر عصر سے تھوڑی دیر پہلے وضو کر کے دونوں کو فوراً پڑھ لیں۔ سر مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھیں تو وضو کر کے فوراً پھر نماز پڑھیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سے مراد ہے وضو کرنے کے بعد پھر زیادہ وقفہ نماز پڑھنے میں نہ لگائیں، نماز کے فوراً وضو کے فوراً بعد نماز پڑھیں۔ و تسلی، اور یہ خاتون نماز پڑھے گی، و تسوم، روزہ رکھے گی، و تقرأ، اور پڑھے گی، ماشا، جو چاہیں، من القرآن، قرآن میں سے، وغیرہ اس کے علاوہ دوسری جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک نارمل خاتون کی طرح۔ ولا یحرم المجامۃ، اس خاتون پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بھی کوئی حرام نہیں۔ ولا شیء من المحرمات التی، اور کوئی ایسی چیز بھی اس کے ذمہ نہیں ان حرام چیزوں میں سے، تحرم علی ذات الحیض والنفاس، سابقہ دو تکلیف والے خواتین پر، معنی عادت والی ذات الحیض والنفاس، و ولادت کے خون میں جس خاتون پر جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز، لا شیء من المحرمات، کوئی بھی حرام چیز جو ان دو پر حرام ہے اس پر حرام نہیں۔ تو شاید آخر میں فرماتے ہیں چونکہ اب یہ تین خون ہیں، تینوں کے الگ الگ حکم ہیں، پہلے دو کا ایک حکم ہے، آخری دو کا الگ حکم ہے۔ اس میں آپ نے نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تمام عبادتیں آپ نے کرنا ہے، پہلے دو میں آپ کے لیے بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ تو شاید فرماتے ہیں لہٰذا فیجب، واجب علی صاحب دیانت، دیانت دار اور خاتون پر التمیز، فرق پیدا کرنا بین حاضر ثلاث، ان تین مختلف قسم کے خون میں، ان تین قسم کے مختلف قسم کے خون میں وہ تمیز کریں، اور تمیز کر کے جو ہے ان ہر ایک کے اپنے اپنے حکم کو بجا لائیں، تاکہ جو ہے وہ اللہ سے قریب رہیں، اور جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھیں، جہاں پڑھنا حرام ہے وہاں نہ پڑھیں۔ کیونکہ جہاں پڑھنا حرام ہے وہاں پڑھیں گے وہاں گناہ ہے، جہاں پڑھ سکتے ہیں وہاں نہ پڑھیں وہ بھی گناہ ہے، لہٰذا ان مسائل کو صحیح طریقے سے جان کے ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی عبادت آپ ایک صالح خاتون کی زمرے میں یقیناً شامل ہوگا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم میری پاک مسئلہ کے ان تمام ان شاگردان عزیز کو اور تمام خواتین کو، تمام سامعین کو پروردگار دین کے ان تمام احکامات کو جان کر ان پر عمل کر کے ان میں سے ہر ایک کو ایک صالحہ خاتون کے زمرے میں شامل ہونے کی، اور اپنی زندگی کو پاک اور طیب رکھ کر زندگی گزارنے کے سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حرام ہے وہاں نہ پڑھیں، کیونکہ جہاں پڑھنا حرام ہے وہاں پڑھیں گے وہاں گناہ ہے، جہاں پڑھ سکتے ہیں وہاں نہ پڑھیں وہ بھی گناہ ہے، لہٰذا ان مسائل کو صحیح طریقے سے جان کے ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی عبادت آپ ایک صالح خاتون کی زمرے میں یقیناً شامل ہوگا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم میری پاک مسئلہ کے ان تمام ان شاگردان عزیز کو اور تمام خواتین کو، تمام سامعین کو پروردگار دین کے ان تمام احکامات کو جان کر ان پر عمل کر کے ان میں سے ہر ایک کو ایک صالحہ خاتون کے زمرے میں شامل ہونے کی، اور اپنی زندگی کو پاک اور طیب رکھ کر زندگی گزارنے کے سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی زندگی کو پاک اور طیب رکھ کر زندگی گزارنے کے سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔